तुम ने तो बस कीमत जानी नई पुरानी चीज़ों की, याद का मोल चुका पाओगे बेचैनी का चाहत का। नाजरीन आदाब, मैं परवीन शाह आपका अपना अदबी प्रोग्राम कुछ ख्याल कुछ सवाल में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं गज़ल लेखन एक परिचय के मुसन्निफ, मौल्लिम, अहद हाजिर के मायानाल मारूफ, मुस्तनद शायर, नक़ाद, नस्र निगार और माहिरने अरूज मोहतरम जनाब सुहेल आज़ाद साहब। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कई पहलुओं पर नज़र डालेंगे। कुछ गुफ्तगू अरूज पर करेंगे और शायरी के कुछ नाजुक ग्रह भी खोलने की कोशिश करेंगे। तो जनाब सुहेल आज़ाद साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। सर, आपका खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत इस्तकबाल के और बहुत शुक्रिया आपका बल्कि कि आपने इतना अच्छा अदबी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ये कि इसमें ये हिस्से रखे कि सवाल पूछे जाएं और जवाब दिए जाएं, जिससे नाजरीन को कुछ चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर। सर, सबसे पहले तो आप अपने मुताल्लिक़ कुछ बताएं हमारे नाजरीन को, जैसे कि आपका आबाई वतन कहाँ है, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, इस वक्त आप कहाँ मुकीम हैं, तो और मसरूफियत शगल क्या रही आपकी, आपको बताएं, अपना तारुफ करवाएं। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पीलीभीत से मुताल्लिक़ हूँ, ताल्लुक़ मेरा पीलीभीत से है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई और उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ पेशों को माश का ज़रिया बनाया, जिसमें सरे फ़हरिस्त दर्स व तदरीस था। मैंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया और फिर वहाँ से एक एडेड स्कूल का मैं प्रिंसिपल रहा। उसके बाद फिर मैं जो था ये पुलिस महकमे से वाबस्ता हुआ और वहीं से मैं रज़ाकाराना तौर पर मैं रिटायर हुआ और बकौल शायर के सगे ज़माना हैं, शिकम की आग लिए फिर रही है शहर ब शहर, सगे ज़माना हैं हम क्या, हमारी हिजरत क्या। जहाँ जहाँ हमें हमारी नौकरी, हमारी मुलाजमत लेके गई, हम वहाँ वहाँ जाते गए और पूरे उत्तराखंड में मुख्तलिफ़ ज़िलों में अपनी खिदमात हमने पेश की और उसके बाद फिर ज़िला बागेश्वर से हम रिटायर हुए। और इब्तदाई सफ़र हमारा शायरी का यूँ समझिए कि हमने ख़ुद को, जब शऊर की आँख हमारी बेदार हुई तो शायर पाया और हमें लगा कि हम मिसरे वज़ा कर सकते हैं, मौज़ूम बात कह सकते हैं, शायरी कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ उन्वानात पर नज़में कह सकते हैं, और वो हम कहने लगे। यहाँ तक कि 7वें दर्जे में और 8वें दर्जे में आते आते तो उस वक्त में वहाँ बज़्म अदब बड़ी फ़ाल तंजीम थी अदब की, मैं उसमें बहैसियत शायर मदऊ होता रहा और मुख्तलिफ़ नशिस्तों में और तरहीबी गैर तरहीबी वहाँ जाता रहा। और इसके अलावा फिर जो है वो हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में, ऑल इंडिया मुशायरों में भी मैंने शिरकत की और इस तरह मेरा शायरी का सफ़र आगे बढ़ता गया और लगातार ये मेरा एक जज्बा और एक शौक़ और एक जुनून शायरी का आगे से और आगे बढ़ता गया। और मैं जो हूँ बिला मुबालगा अपने बचपन में 7-7, 8-8 गज़लें एक दिन में कहता था और उनको तराशता खराशता रहता था। और उस वक्त के मुख्तलिफ़ रसाइल में और अखबारात में मेरे क़तात भी और गज़लें भी और नज़में भी छपती थीं। और जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर मैंने कुछ इल्मी मज़ामीन लिखने का आगाज़ किया और वो उस वक्त के हफ्तेवारी उर्दू के अखबारों में वो छपने लगे। और इस तरह मैंने फिर ये इस दुनिया में कदम रखा कि कैसे अखबारों और रिसालों में छपा जाता है और कैसे ये इसमें एक पजीराई मिलती है, हासिल होती है और इससे इंतहाई तस्कीन पहुँचती थी जब किसी रिसाले में, जब किसी अखबार में मेरा कोई मजमून या मेरी कोई गज़ल छपती थी
تو سمجھیے مجھے میں پھولے نہیں سماتا تھا، اور میں بار بار اس کو پڑھتا تھا اور سب کو پڑھواتا تھا کہ بھئی اس میں میری غلط چھپی ہے۔ میں بچہ ہی تھا، سمجھیے 10ویں تک 12ویں تک آتے آتے یہ شغل جاری رہا، اور اس کے بعد پھر ایک مشغولیت کا دور مجھ پر آیا کہ میں تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک اسکول سے وابستہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک اور ذمہ داری مجھ پر پولیس کے محکمے کی آئی، اور جس کو میں نے اپنی جانب سے حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ لیکن یہ شغل بہرحال پیچھے پیچھے میرے چلتا چلا گیا کہ اس سے میں کبھی بچا نہیں اپنے آپ کو سکا، اور بچانا چاہا بھی نہیں، اور بہت ساری چیزوں پر یہ اثر انداز بھی نہیں ہوا۔ یعنی میری روزمرہ کی زندگی پر میری شاعری نے کوئی منفی اثر نہیں، مثبت اثر تو ڈالے، کوئی منفی اثر نہیں ڈالے۔ اور میں نے ایک چیز جو اس کے ذریعے سمجھی اور سیکھی وہ یہ ہے کہ دنیا کو محبت کی شدید ضرورت ہے، اور یہ محبت کی ترسیل کا کام، محبت کے اشاعت کا کام شاعری کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو قریب لانا، ان سے محبت کرنا، ان کو محبت کا پیام دینا، ان سے باتیں کرنا، ان کے دل کی باتیں کہنا۔ اگر کسی کو کوئی کہیں پریشانی آتی ہے کچھ کہنے میں، کچھ لکھنے میں، اس کی مدد کرنا، یہ سب چیزیں میں نے سیکھیں، اور میں نے سمجھا کہ دنیا کو گویا شاعری کے ذریعے محبت کا پیام دینا زیادہ مؤثر ہے، زیادہ اچھا ہے، اور یہ میں نے اپنے ذمے گویا کام لگایا۔ امید کے جواب سے متفق ہوں۔ جی بالکل، اور جیسا کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ آپ اردو ادب کے لیے بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس سے کافی لوگ استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ سر، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ خیر آپ بچپن سے ہی ماشاءاللہ شعر گو ہیں، اور لیکن جب آپ پولیس محکمے میں آئے تو شاعری اور پولیس کا کام اتنا مطلب سخت، ریوڈ، اور کہتے ہیں کہ بالکل عاجزانہ تو بالکل بھی نہیں ہے، تو اس میں توازن کیسے برقرار رکھا آپ نے؟ ایک تو یہ کہ میں منسٹریل جاب میں تھا، اور اس منسٹریل جاب میں زیادہ وقت مل جاتا ہے فیلڈ جاب کے مقابلے میں، تو اس ایک وجہ یہ بھی تھی۔ دوسرے یہ تھی کہ میں نے جو تھا اپنی ملازمت پر یا اپنے محکمے کی ذمہ داریوں کو پہلے اولیت دی، اور عوام کی باتوں اور عوام کے جو ذمہ داریاں مجھ پر عائد کی تھی محکمے نے، پہلے اس کو مقدم رکھا، اور اس کے بعد پھر اپنے اس شغل کو ساتھ جاری کیا، اور جو بھی مجھے فرصت کے لمحات میسر آتے تھے میں اس میں اپنا شعر گوئی کا مشغلہ سر انجام دیتا تھا اور شعر کہتا تھا، اور خاص طور سے رات کے تنہائی کے اوقات میں پڑھتا بھی تھا، اور وہ میرا شوق ہے ہمیشہ سے، اور میں شعر بھی کہتا تھا۔ زیادہ تر غزلیں میری یا نظمیں رات کے اوقات میں کہی گئی ہیں، جب دنیا سکوت کے عالم میں ہوتی ہے، تو اس وقت میرا ذہن، دماغ زیادہ ری ایکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یوں کہیے، اور پھر جو ہے وہ مجھ پر ایک کیفیت سی طاری ہوتی ہے، وہی جو آمد کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کہ یہ اس کے لیے رات اور دن کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا اکثر زیادہ حصہ میری شاعری کا مجھ پر رات کو آمد کا وقت ہوا ہے، اور میں نے اس فرصت کے لمحات کو غنیمت جان کر شاعری کی ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے کبھی بھی اپنی نوکری کو میں کسی قسم کا رکھنا نہیں محسوس کیا اور نہ ہونے دیا، اور بلکہ اس کو بھی بڑے حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ جو کام بھی میرے ذمے آئے، جو خدمات بھی محکمے نے مجھے دی، ان کو میں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ اپنا شغل جاری رکھا، اور اس میں بھی کوئی کمی آنے نہیں دی۔ اور بلکہ یہ میری کتاب جو ہے وہ ایک آواز کو شناسا سی، اور اس کے بعد سراب کی گرفت میں، یہ اسی دوران خاص طور سے سراب کی گرفت میں، وہ ہم جہاں رہتے تھے اس کے عقب میں ایک ندی بہتی تھی، اس کی آواز پوری رات میں سنتا تھا، اور وہ اتنی ذہن پر طاری، میرے اعصاب پر طاری ہو جاتی تھی، اور پھر میں اس آواز کے سحر میں، اس ندی کی آواز کے سحر میں
کہیں کھو جاتا تھا، اور پھر یہ شراب کی گرفت میں یہ غزلیں جو شامل ہیں یہ اسی ایام کی غزلیں ہیں، یہ اسی سکوت کی اور اسی ماحول کی دین ہے۔ بہت شکریہ۔ گویا کہ آپ کی جو غزلیں ہیں وہ ندی کی دھاراؤں میں بہتی ہوئی آپ سکون گاہ میں داخل ہوتی تھی۔ جو کتابیں آپ کی اس صورت ہم سب کے سامنے موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ سر، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اپنے چند اشعار سے نواز دیں۔ جی میں حاضر کرتا ہوں، اور دیکھیے کہ مطلع ہے غزل کا کہ الگنی پر سوکھتے سیلے بدن گیلی قبا، الگنی پر سوکھتے سیلے بدن گیلی قبا، دھوپ نکلی اب ذرا نکھرے گی برفیلی قبا، دھوپ نکلی اب ذرا نکھرے گی برفیلی قبا، کن بگولوں سے الجھ کر آئی ہے خاک بدن، کن بگولوں سے الجھ کر آئی ہے خاک بدن، اور ہوا پہنے ہوئے ہے آج بھی ڈھیلی قبا، اور ہوا پہنے ہوئے ہے آج بھی ڈھیلی قبا، دور تک پانی کے گرنے کی صدائے دل پذیر، دور تک پانی کے گرنے کی صدائے دل پذیر، دور تک دریا نے پہنی ہے یہاں نیلی قبا، دریا نے پہنی ہے یہاں نیلی قبا، کن تماشوں کا پتہ دیتی رہی تصویر خواب، کن تماشوں کا پتہ دیتی رہی تصویر خواب، یاد کے شعلہ بدن پر کس قدر گیلی قبا، یاد کے شعلہ بدن پر کس قدر گیلی قبا، چاک کر دیتی ہوئی اکثر نظر کی تیز دھار، چاک کر دیتی ہوئی اکثر نظر کی تیز دھار، اور رفو سے پاک اس کی شوخ نخریلی قبا، اور رفو سے پاک اس کی شوخ نخریلی قبا، اہتمام ریگ صحرا آمدے باد سموم، اہتمام ریگ صحرا آمدے باد سموم، خار و خس پہنے ہوئے ہیں کیسی پتھریلی قبا، خار و خس پہنے ہوئے ہیں کیسی پتھریلی قبا۔ آخری شعر ہے اس غزل کا کہ دل کہیں گروی پڑا تھا میں کہیں آنکھیں کہیں، دل کہیں گروی پڑا تھا میں کہیں آنکھیں کہیں، ایک جھلک دیکھی ہے جب سے اس کی چمکیلی قبا، ایک جھلک دیکھی ہے جب سے اس کی چمکیلی قبا، الگنی پر سوکھتے سیلے بدن گیلی قبا، دھوپ نکلی اب ذرا نکھرے گی برفیلی قبا۔ اور ایک اور غزل کے چند اشعار ہے کہ تیری گلی کا بھی تھا آخری نظارہ مجھے، تیری گلی کا بھی تھا آخری نظارہ مجھے، سو میرے یاروں نے کچھ اور بھی سنوارا مجھے، سو میرے یاروں نے کچھ اور بھی سنوارا مجھے، کوئی تو ہے کہ جو دامن پکڑ رہا ہے یہاں، کوئی تو ہے کہ دامن پکڑ رہا ہے یہاں، کبھی کا ہو بھی چکا کوچ کا اشارہ مجھے، کبھی کا ہو بھی چکا کوچ کا اشارہ مجھے، گیا تو وصل بھی امکان وصل بھی نہ رہا، گیا تو وصل بھی امکان وصل بھی نہ رہا، کیا گیا ہے کچھ ایسے بھی بے سہارا مجھے، کیا گیا ہے کچھ ایسے بھی بے سہارا مجھے، فلک پہ کیا کوئی دنیا ہے خاک دنیا سی، فلک پہ کیا کوئی دنیا ہے خاک دنیا سی، زمین پوچھ رہی ہے کہ کیوں اتارا مجھے، زمین پوچھ رہی ہے کہ کیوں اتارا مجھے، چلو تمام ہوئی جنگ آج ہستی کی، چلو تمام ہوئی جنگ آج ہستی کی، اب اس کے بعد نہ لانا یہاں دوبارہ مجھے، اب اس کے بعد یہاں دوبارہ مجھے، چلو تمام ہوئی جنگ آج ہستی کی، اب اس کے بعد نہ لانا یہاں دوبارہ مجھے، کوئی اداس ہوا میرے گرد و پیش رہی، آخری شعر ہے، کوئی اداس ہوا میرے گرد و پیش رہی، کسی غبار بھری شام نے گزارا مجھے، کسی غبار بھری شام نے گزارا مجھے، تیری گلی کا بھی تھا آخری نظارہ مجھے، سو میرے یاروں نے کچھ اور بھی سنوارا مجھے۔
बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत ही उम्दा कलाम से आपने नवाजा। सर, हमारा अगला सवाल शायरी के हवाले से है। आप नाज़रीन को बताएं कि शायरी क्या है, शायरी में इल्म अरूज के क्या दर्जात हैं, क्या बगैर इल्म अरूज के शायरी की जा सकती है? कि जिनके पास इल्म अरूज नहीं है, जिन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन वो शेर कहना चाहते हैं और अच्छा शेर कह भी रहे हैं, लेकिन मीटर्स का पता नहीं है, तो आप इस पे रोशनी डालें, आपके क्या ख्यालात हैं, नजरियात हैं? जी, 4-5 हिस्से हैं इस सवाल के आपके। पहला हिस्से में आपने ये पूछा कि शायरी क्या है। अव्वल तो मैं अर्ज कर दूं, गजल लेखन एक परिचय, ये जो किताब रेख्ता से मेरी शाये हुई है, इसमें इन तमाम इसी किस्म के सवालों के जवाबात भी हैं और बहुत सारे और मज़ामीन भी मैंने इसी किस्म के उनको उठाया है और उनको तफसील के साथ लिखा है। बहरहाल आपके सवाल में सबसे पहली बात है कि शेर क्या है। शेर शऊर की वो इंतहा है, वो कैफियत है कि जिसको किसी ख़ास बहर के साथ बयान किया जाता है, किसी ख़ास मीटर के साथ उसको मीटर में बयान किया जाता है। वो शेर है जिसमें शायर का तख़य्युल भी है, अल्फाज की बुनत भी है और उसके अंदर उसका शऊर भी है और उसके बाद फिर उसमें एक ख़ास बहर का भी इस्तेमाल किया है। ये सब सारे अनासर जब मिल जाते हैं, ये सारे अवामिल जब साथ होते हैं, तो वो शेर की कैफियत में बाहर आता है। शेर गज़ल का भी हो सकता है, शेर इनफरादी भी हो सकता है, शेर नज़्म का भी हिस्सा हो सकता है। ये शेर बहरहाल कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आम तौर पर गज़लों में शेर मतले से शुरू होता है, वो भी एक शेर है, और मक्ते पे इख्तिताम होता है, वो भी एक शेर है। दरमियान में उसके जितने भी शेर हैं वो सब बहरहाल शेर हैं। उसी तरीके से जो पाबंद नज़में हैं, उन सब नज़मों के अंदर बिल्कुल वो शेर मुख्तलिफ शेरों पे मबनी हैं वो नज़में। इसी तरह से शेर जो है वो मरसिया का हिस्सा भी हैं, कसीदे का हिस्सा भी हैं, सलाम का हिस्सा भी हैं, नात का हिस्सा भी हैं। वो सारी चीज़ें जो इस पैराए की लिखी गई हैं, वो तमाम असनाफ वो शेर पर मुश्तमिल हैं। तो गोया शेर ये है। दूसरी बात आपका हिस्सा ये था कि इल्म अरूज क्या है। इल्म अरूज वो ख़ास इल्म है कि जिसमें बहरों का और उसके मीटर्स का, उसका पूरी जानकारी और पूरा इल्म सीखा या सिखाया जाता है। उसमें कैसे किसी हर्फ को समझा जाता है, उसके वज़न को समझा जाता है, फिर अफ़ाइल के साथ उसको तोला जाता है, फिर उसके बाद फिर मिसरे वज़न के साथ किसी ख़ास बहर में वज़ा किए जाते हैं या करना सिखाए जाते हैं। ये वो इल्म है। और ये इसमें पेचीदगी इस बला की है कि बहर ही लफ्ज़ से आप अंदाज़ा कीजिए कि बहर समंदर को कहते हैं, और इसमें यानी इतनी बहरें हैं कि और उनसे मिलने वाले इतने नक्शे हैं कि जिनकी तादाद का तयन सही नहीं किया जा सकता। गोया यूं कह सकते हैं वो लामुतनाही नक्शे हैं। अगर सालिम शक्लों के साथ बहरों को लिया जाए और उनके अफा और उनकी मुज़ाहिफ शक्लों के साथ लिया जाए तो बहुत से नक्शे बहरों के बन जाएंगे, तरतीब दिए जाएंगे वो सब। लेकिन ये कि उनको सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप वज़न के साथ शायरी, उसको देखिए, आपने अभी एक सवाल के दरमियान आपने कहा कि हम बगैर किसी वज़न के अगर कहें शेर तो क्या वो शेर, अगर वज़न में वो है नहीं तो शेर तो है ही नहीं वो, पहली बात। तो इसलिए उस अरूज का जानना इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम उसके ज़रिए से सही और मीटर में और बहर की पाबंदी के साथ शेर को कह सकते हैं। दूसरी बात यह है, आपने पूछा कि क्या तमाम लोग जो शेर कहते हैं उन सबको क्या इल्म अरूज की मुकम्मल जानकारी है, आया या ये कि वो बगैर इल्म अरूज की जानकारी के शेर कह रहे हैं। तो इसमें जो मेरी राय है, मुख्तलिफ भी हो सकती है और लोगों की उसमें आरा, लेकिन जो मेरी राय है वो ये है कि दो किस्म के लोग हैं जो शेर गोई करते हैं। एक जो मौजू तबा है, एक जो गैर मौजू तबा है। मौजू तबा वो लोग हैं जिनको कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर सही वज़न की जानकारी होती है। खुद ब खुद उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर यूं कहिए इनबिल्ट होता है कि वो जब भी मिसरे कहते हैं या शेर कहते हैं
تو وہ وزن میں ہوتی ہے. ان کو الگ سے اس کی پوری ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی ٹیکنیک کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تخیل کی بلندی ہے، انتہا درجے کا ان کا تخیل تو ہے، لیکن یہ کہ وہ وزن میں شعر نہیں کہہ سکتے، تو ان کے لیے ضروری ہے، وہ غیر موضوع طبع ہیں، وہ ان کی طبیعت موضوع نہیں ہے، وزن میں نہیں وہ شعر کہہ سکتے، تو ان کو یہ علم عروض اول تا آخر سیکھنا چاہیے، اور ان کو پھر وہ خاص بحریں اور ان کے نقشے تو ضرور سمجھ لینا چاہیے افعیل کی مدد سے، کہ وہ کس طریقے سے کسی شعر کو یا مصرے کو باوزن ادا کر سکتے ہیں. چونکہ اگر تخیل ہے اور شعر گوئی کا شوق ہے اور موضوع طبع نہیں ہے، تو ان کو یہ فن سیکھنا چاہیے. اس کے فن کے جو بھی ماہرین ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے. میری کچھ ویڈیو پرتیلپی اردو کی ویب سائٹ پر انہی بحر اسی عروض کے سلسلے میں موجود ہیں، یا تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، یا اور بھی بہت اساتذہ موجود ہیں کہ جن سے اس کو سیکھا جا سکتا ہے. عروض پر مختلف کتابیں موجود ہیں. غزل لیکھن ایک پریچے میں بھی میں نے اس کی ایک مختصر لیکن جانکاری دی ہے، اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. آگے بڑھنے کے لیے بہرحال یہ ابتدائی مواد ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا. ہاں بے شک بغیر وزن کے شعر کہنا یہ بہت غلط ہے، اور یہ اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ وزن میں یا تو وہ خود وزن میں شعر کہتے ہوں تو علم عروض جانیں یا نہ جانیں، لیکن یہ کہ علم عروض اگر نہیں جانتے ہیں تو جان لیں اگر وہ شعر گوئی اپنا معیار اور اپنا پیشن اور اپنا شوق بنانا چاہتے ہیں. امید کہ جواب مل گیا ہوگا. جی بہترین. سر غزل لیکن ایک پریچے آپ کی عروض کی کتاب ہے، اس میں آپ نے اتنی اچھی ٹیکنیک بتائی ہے. LS لانگ شارٹ افعیل میں جو وزن ہے 1 اور 2، یہ 2 وزن ہیں، ان کو آپ نے سمجھانے کے لیے L اور S میں چینج کیا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے مجھے بہت پسند آیا. میں چاہتی ہوں کہ آپ ناظرین کو بھی بتائیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. دیکھیے، چونکہ علم عروض کی ابتدا آپ اگر مانیں تو تلفظ سے ہوتی ہے. آپ کسی لفظ کو صحیح پروناؤنس کیجئے، وہ سیکھنا پڑتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسکرپٹ آتی ہو. اسکرپٹ اگر نہیں بھی آئے، لیکن اگر کسی زبان میں آپ شاعری کر رہے ہیں تو اس زبان کے الفاظ کو صحیح سے اچارت کرنا، صحیح سے پروناؤنس کرنا، اس کا تلفظ صحیح ادا کرنا، یہ پہلی شرط ہے. جس طرح سے آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے، جس طرح سے آپ مرض کو مرض نہیں کہہ سکتے، اور جس طریقے سے اور بہت سارے الفاظ ہیں جن کی اکثر جمع میں غلطی لوگ کرتے ہیں. جیسے الفاظ ہی ہے، یہ لفظ کی جمع بذات خود ہے، اور غلطی کے ساتھ لوگ الفاظوں کہہ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں احبابوں کہہ دیتے ہیں. جی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے درست کر لینی چاہیے. اس کے بعد پھر میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ تمام آوازیں ان کو تولا جا سکتا ہے. آوازوں کو کیسے تولیں گے؟ آوازیں جتنی بھی ہیں وہ لانگ یا شارٹ یعنی L اور S سے ڈینوٹ کی جا سکتی ہیں، یا 1 اور 2 سے ڈینوٹ کی جا سکتی ہیں. ہر چھوٹی آواز کو 1 سے یا S فار شارٹ سے ڈینوٹ کیا جا سکتا ہے، اور ہر بڑی آواز کو 2 یا L فار لانگ سے ڈینوٹ کیا جا سکتا ہے. میں نے اس میں جو مثالیں استعمال کی ہیں، مثال کے طور پر جیسے ساگ لفظ ہے. اب یہ آپ خود سوچئے، ساگ کہاں پہ ساکن ہو رہا ہے؟ گاف پر. اور کیا کس سے بن رہا ہے؟ یہ سا سے. تو سا ایک لمبی آواز ہے اور گا پہ آواز رک جا رہی ہے، چھوٹی بات ہے. تو یہ لانگ پلس شارٹ کا مرکب ہے. ساگ لفظ جو ہے وہ 2 + 1 کا ایک کمبینیشن ہے، ایک مرکب ہے. اس طرح سے شام اسی وزن پر ہے. اب جیسے کمل ایک لفظ ہے، ک الگ پڑھیں گے، الگ پڑھیں گے، تو یہ 1 اور 2 کا مرکب ہے، یعنی شارٹ اور لانگ کا. S + L کہہ سکتے ہیں. وہ طرح سے کتاب ایک لفظ ہے، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں تو کی اور تاب، تو کی ایک چھوٹی آواز ہے اور تاب ایک بڑی آواز ہے. نینی تال، نینی، تو ایک نینی میں مطلب کیا آ رہا ہے؟ بڑی آواز نئے، اور نی پھر بڑی آواز، اور تا پھر بڑی آواز، اور
लाम एक छोटी आवाज, यानी 2 + 2 + 2 + 1, ये इन 4 किस्म की आवाजों का मुरक्कब नैनीताल लफ्ज़ है। तो इसी तरह से पहले अल्फाज को तोलेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो इनको तोलने के बाद में एक कुछ बाट मुअय्यन किए हुए हैं जिनको अफ़ाइल कहते हैं, उन बाटों से के ज़रिए इनको तोलना या नापना सीखेंगे। ये 6 हर्फी, ये 5 हर्फी भी हैं और 7 हर्फी भी हैं, तो इनको अलग अलग हमें जान लेते हैं। उसी को हमने उसमें और तफसील से बयान किया है। उन अफ़ाइल को जब जान लेंगे या उसके वज़न को हम अदा करना सीख जाएंगे, तो फिर जाहिर है कि जब एक हर्फ के वज़न को लेना सीख जाएंगे, फिर एक लफ्ज़ के वज़न को सही लेना सीख जाएंगे, फिर उसी के साथ साथ हम पूरे मिसरे के वज़न को या पूरे शेर के औज़ान को ठीक लेना सीख जाएंगे। और फिर उसके बाद फिर उसकी जो मुख्तलिफ शक्लें बहरों की शक्ल में वजूद में आएंगी, उन तक हमारी रसाई होगी। लेकिन बहरहाल उसकी इब्तिदा मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन से होगी और हुरूफ को तोलने से होगी। हुरूफ की आवाज़ों को जैसे मैंने उसमें 1 और 2 के साथ डिनोट किया है, या 2 या लॉन्ग और शॉर्ट के साथ डिनोट किया है, ये सीख जाना बहुत आसान होगा। इसलिए चूंकि और ज़रा सी दिक्कत अगर होगी, बहुत सारे जैसे फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन, मफ़ऊलात, ये इनके जो अफ़ाइल हैं उनके मुख्तलिफ नाम हैं और ये उसी वज़न के एतबार से लिए गए हैं। जैसे फ़ाइलातुन, फ़ाइलातुन, 2 + 1 + 2 + 2, इस तरह से ये यानी कि ये 7 हुरूफ पर मुश्तमिल ये है। तो ऐसे कुछ तो 7 हुरूफ पर मुश्तमिल हैं और कुछ जो है वो 5 हुरूफ पर मुश्तमिल हैं। 5 हुरूफ पर मुश्तमिल मिसाल के तौर पे फ़ऊलुन, फ़ऊलुन, जैसे फ़ऊलुन यानी फ़ एक छोटी आवाज, फिर एक बड़ी आवाज और एक लुन, फिर एक बड़ी आवाज, तो 2 + 2 यानी 5 हुर्फी या एक इस तरह का इसका मुरक्कब। उसके बाद फ़ाइलुन मिसाल के तौर पर ये भी फा एक बड़ी आवाज, एक छोटी आवाज और लुन फिर एक बड़ी आवाज, तो ये भी 5 हुर्फी। तो इसको इस तरह से पहले तोलना, और हर आप देखिए ना जो नए शेर कहने वाले हैं उनको चाहिए ये कि हर लफ्ज को इसी तरीके से तोल के देखें, जो है कोई लफ्ज भी हो जो उनके जहन में आए उस वक्त, रात, चलिए, चलना, शायरी, शेर, हर लफ्ज को तोलें। और जब तोलना सीख जाएंगे तो उनके बाद फिर उनके मुरक्कब बन जाएंगे और उसके बाद फिर जो है वो मिसरे मुकम्मल वज़न में होंगे और शेर और सही औज़ान के साथ होंगे। इसमें एक बात सीखनी होगी कि हमने अगर एक बहर का इस्तेमाल किया है, तो अगर गज़ल हम कह रहे हैं तो वो सारे शेर उसी पर्टिकुलर बहर के अंदर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं उस बहर के नाम भी आपको मालूम हो, लेकिन कम से कम ये हो कि वो एक शेर किसी बहर में जा रहा है और दूसरा शेर उस बहर से खारिज है, तो वो भी फिर एक गलती है सुखन की, उस गलती से भी बचना चाहिए। इब्तिदा में ये गलतियाँ मुमकिन हैं, जो गैर मौजू तबा हजरात हैं, लोग हैं, उनसे ये गलतियाँ मुमकिन हैं कि इब्तिदा में हों, लेकिन ये कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लगातार वो उसके अमल को जारी रखें शेर कहने के, तो फिर जाहिर है कि फिर वो उन्हें मश्क हो जाएगी और उससे ये चीज़ें नहीं होंगी, ये खताएं सरजद नहीं होंगी। सर, अक्सर मेरे जो है दिल में ये सवाल आता है, ख्वाहिश होती है कि कितना अच्छा लगता है कि जब कोई शेर कह रहा हो और अंदाजा हो जाए कि वो किस बहर में कह रहा है तो वो ये कैसे मुमकिन है? जैसे जो जिन्होंने मश्क किया हुआ, जो माहिर है, वो तो खैर आसानी से बता देते हैं कि भाई इसमें, जो नए सीखने वाले हैं या नए लिख रहे हैं, उन्हें कैसे अंदाजा हो कि ये कौन सी बहर है? देखिए, कौन सी के लिए तो आप चंद ही जो मुस्तामल बहरें हैं उनको, अगर जैसे बहरे रमल है या इस तरह जो इस्तेमाल में ज़्यादा आई हैं, उनका इस्तेमाल अगर सीख लेगा कोई शख्स तो वो अंदाज़ा हो जाएगा उसका फलां बहर इस्तेमाल की गई है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि शेर गोई के लिए उस बहर का नाम लेना ये निसाब का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन शायरी करने या उसको समझने के लिए
इसकी कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अलबत्ता इतनी ज़रूरत ज़रूर है कि वो सारे मिसरे आपके उसी ख़ास वज़न पर हों, उसी बहर में मौजूद हों जो बहर का आपने इस्तेमाल किया है। तो बहरहाल बहुत सारी बहरें हैं और उनको एक नज़र भी अगर आप डाल लेंगे या कोई शब्द डालने चाहेंगे तो उसको समझ जाएंगे कि इसमें इसकी तरकीब हुरूफ किस तरह की है और या इसमें कौन से अफ़ाइल इस्तेमाल किए गए हैं या सालिब शक्ल है उसकी। देखिए ये सालिब और मुज़ाहिब का भी बड़ा भारी मसला है, वो ये कि बाज़ जगह इन अफ़ाइल को तोड़ा भी गया है और उनकी मुज़ाहिब शक्लें या कहिए हिंदी में खंडित उसके रूप इस्तेमाल किए गए हैं। तो वो भी बहरहाल उसकी नाम उसके बहर के उसी एतबार से रखे गए हैं। तो ये एक अलग सबक है और एक बहुत ही दकीक मैं तो कहूँगा सबक है, और इसको भी अगर सीखना है तो अव्वल ता आखिर इसके क्लासेस अटेंड करने चाहिए या इनके सबक पढ़ने चाहिए जिन किताबों में ये मौजूद है। जी बिल्कुल सर, ये बताएं कि एक ही शेर में दो अलग शायर या दो अलग देखने सुनने वाले इसके अफ़ाइल में तकरार भी रखते हैं। एक शेर कहा गया तो इनके जो अफ़ाइल यूज़ किए गए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, उसमें तकरार भी है। कभी जैसे कि फ़ाउलून 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 पे ये शेर है, लेकिन इसकी दूसरी शक्ल भी लाई जा सकती है नहीं। आम तौर पर तो इससे बचना चाहिए, लेकिन हाँ इस्तेमाल की जा सकती है दूसरे शेरों में मुज़ाहिफ शक्लें, फ़ाइलान भी इस्तेमाल किया जा सकता है फ़ाइलून के साथ, तो ये हो सकता है। लेकिन जब पक्की मश्क हो जाए और जब तो तब ये काम करना चाहिए, वरना एक ही बहर पर बिल्कुल जमे रहना चाहिए। फ़ाइलान अगर उसकी मुज़ाहिफ शक्ल है तो उसमें इस्तेमाल की जा सकती है और की गई है। जी बेहतरीन, उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को बहुत हद तक जी इसका जवाब मिल चुका होगा। आइए रुख करते हैं आपकी तसनीफ़ात की तरफ। सर आपकी जो किताबें हैं, चंद किताबें जिसका मुझे इल्म है, एक आवाज़ उस शनासा सी, शराब की गिरफ्त में, यादों के कुछ खाली पैकेट, और इसके अलावा क्या क्या है वो आप बताएं और इनका सफ़र बताएं। हाँ अर्ज कर दूं, ये इब्तिदा यहीं से हुई थी, एक आवाज़ कुछ शनासा सी, और उसके बाद फिर यादों के कुछ खाली पैकेट रेख्ता पब्लिकेशन से आई थी देवनागरी में, और उसके बाद फिर शराब की गिरफ्त में, जैसे मैंने कहा नदी के किनारे कही हुई गज़लें हैं, वो आप यूँ उसको मंसूब कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उसी का हिंदी वर्जन, देवनागरी वर्जन भी मौजूद है शराब की गिरफ्त में ही, कुछ इजाफी गज़लों के साथ। फिर उसके बाद फिर ये गज़ल लेखन एक परिचय, ये किताब भी रेख्ता से छापी गई थी। और उसके बाद फिर ये अलामतों का अलमिया के नाम से एक ताज़ा किताब अभी ज़ेरे तबाह है, और इसमें गज़लें और नज़में हैं, लेकिन इसमें मैं हो सकता है इसके उन्वान पर कुछ लोगों की और राय आ रही है, तो हो सकता है कि इसका उन्वान बदल दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये किताब जो है बिल्कुल तरतीबी बराहिल में है, और बल्कि तरतीब तो दी जा चुकी है और तबात के मराहिल में है, और उसके बाद फिर ये जल्दी ही आने वाली है। और ये अलामतों का अलमिया, और उसके अलावा उयूब शायरी के ऐब, उन पर भी एक छोटा सा रिसाला मैंने तरतीब दिया है, और उनमें से अक्सर को मैंने अपनी फेसबुक की वॉल से पोस्ट भी किया है। कुछ चीज़ें पोस्ट करने से रह गई हैं तो उस रिसाले में, उस किताबचे में शामिल की गई हैं, और वो भी मैं इसी ख्याल से तरतीब दे रहा हूँ कि जो नए कहने वाले हैं उनमें किसी किस्म की अगर राय का इख्तिलाफ ना हो तो वो उनके लिए कारामद साबित हो कि वो जो ऐब हैं शायरी के, उनसे कैसे बचा जाए, और पहले ये पता चले कि ऐब आखिर हैं कौन कौन से और क्या उनके नाम हैं, कैसे उनसे बचा जाए। ये अगर आप देखेंगे तो फेसबुक की मेरी वॉल्स पर मुस्तकिल मैंने ये मज़ामीन पहले जारी किए थे, लेकिन दरमियान में इसका सिलसिला मुनक़ता हो गया, इसलिए क्योंकि इनको अब किताब की शक्ल में देना मैंने सोचा है। और ये जल्दी इसके बाद ये जो भी गज़लों और नज़मों का एक और मजमुआ है, इसके बाद इस किताब की तरतीब में अमल में लाई जाएगी, हो सकता है, और उम्मीद की जल्दी ये भी छप जाएगी इंशाअल्लाह। नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके आने वाली किताबों के लिए। सर एक वाक़या, दिलचस्प वाक़या है
آپ کی جو یہ کتاب آ رہی ہے شاید یہ نظموں کی جی علامتوں کا المیہ یہی ہے نا؟ جی جی تو اس میں ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ ایک سفر پہ تھے اور آپ پر 70 یا 75 غزلوں کی آمد ہو گئی، تو آپ ناظرین کو وہ بتائے پلیز۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، میں سفر سے واپسی پر تھا اور جو ہے وہ 75 نظمیں میں نے اسی اثنا میں نے کہی، وہ چھوٹی نظمیں ہیں آزاد، تو وہ میں نے سب اس میں کہی ہیں، اور میں نے اس میں سے قریب 80% نظمیں اس کتاب میں شامل کی ہیں، اور کچھ غزلیں حالیہ وہ سب اس میں شامل کی ہیں۔ جی ہاں، مجھ پر ایسا ہوا ہے اکثر جب کیفیت آمد کی ہو جاتی ہے تو پھر بہت بے حد میں شاعری کرنے لگ جاتا ہوں، اور جن دنوں میں وہ آمد کی کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کبھی ایک مصرع بھی نہیں کہا، ایسا بھی کیفیت آتی ہے، تو اس کو قبض اور بسط کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں زیادہ تر لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا، مجھے بھی ہے، تو مجھ پر بھی یہ کیفیت جب آمد کی ہوتی ہے تو اس وقت پھر میں بہت، جیسے میں نے سارے جو ہائیکو ہیں وہ ایک ہی نشست میں کہے ہیں، یا جیسے میں نے تقریباً 25-30 غزلیں ایک سفر کے دوران کہی تھی جب میں نینی تال سے الہ آباد جا رہا تھا اور واپس آیا، اس درمیان میں نے 20-25 غزلیں، ایک ہی وہ موڈ بن جاتا ہے جب شاعری کا، تو پھر اس میں وہ غزلیں لگاتار وہ شاعری کی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے تو اس کا شدید تجربہ ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو ہوگا بھی بلکہ، اور مگر اس کو مبالغہ نہ سمجھا جائے، یہ بالکل بین سچ ہے، حقیقت ہے۔ یہ 75 نظمیں میں نے ایک ہی سفر میں ایک ہی راستے میں کہی ہیں، جن میں سے میں نے سب کی سب کو چھوڑ کر یعنی 80% اس میں سے اس کتاب میں شامل کی ہیں۔ جب وہ کتاب آئے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ سب ایک ہی موڈ کی نظمیں۔ یہ سفر کتنے گھنٹوں کا تھا؟ یہ تقریباً 7 یا 8 گھنٹے کا سفر تھا۔ جی ذکر کر رہے تھے آپ کی تصنیفات کا، ایک آواز کو شناسا سے، شراب کی گرفت میں، یادوں کے کچھ خالی پیکٹ وغیرہ آپ کی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، اور آنے والی کتابوں کے لیے، مجموعوں کے لیے بہت ساری مبارکباد اور نیک خواہشات۔ شکریہ۔ سر، نظم کا ذکر آپ نے کیا، تو نظم کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آزاد نظم اور نثری نظم کا فرق بتائیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا نثری نظم کی قبولیت ہے، کہاں تک ہے، اس سے منسلک جو بھی چیزیں ہیں، نقطۂ نظر ہیں، وہ آپ بتائیں۔ بہتر۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ آزاد نظم جو ہے وہ شاعری کی سب سے پرانی صنف ہے، اور جو کلام بھی ملتا ہے پہلے وہ نظمیہ کلام ہی ملتا ہے، نظم میں ہی ملتا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک نظم میں، ایک نثر میں، اور جب نظم کی بات ہم کرتے ہیں تو نظم ایک صنف کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں، اس صنف کی حیثیت سے جو ہم قدیم شاعری میں اور کلاسیکی شاعری میں جس طریقے کی ہمیں نظمیں ملتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ رفتہ رفتہ ان کا پھر آگے بڑھتا ہے سفر، اور یہ جو سفر آگے بڑھتا ہے اس کے بعد پھر یہ جدید طرز کی نظمیں، لیکن پابند ہی صحیح، وہ کہی جانے لگی۔ اس کے بعد پھر یہ آزاد نظم کہی گئی جو 19ویں صدی کے میں کہی گئی، اور اس کا ابتدائی حصہ سمجھ لیجئے یا اس کے نصف میں تو خوب آزاد نظمیں کہی گئیں، لیکن یہ وجہ ہے یہ کہ جو آزاد نظمیں ہیں ان کی قبولیت اس وقت میں بہت جلدی سے اس کو قبول نہیں کیا گیا اہل ادب میں، اور جو ادبی حلقے تھے انہوں نے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس کی جو ساخت تھی، اس کا جو اسٹرکچر تھا وہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا، وہ بالکل علیحدہ تھا، جدا تھا۔ کیا تھا اس میں تبدیلی؟ یہ تھی کہ اس میں کسی ایک بحر کا استعمال تو کیا گیا تھا، لیکن آزاد نظم کو قافیے سے بھی آزاد کر دیا، ردیف سے بھی آزاد کر دیا، اور
بحر کے ارکان کو بھی چھوٹا بڑا کرنے کی اجازت یا آزادی اس کے اندر حاصل ہوئی، لیکن اس کو جو ہے وہ شروع میں ابتدا میں اس کو نہیں اچھا مانا گیا، لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ اس کو نہ صرف قبول کیا گیا بلکہ بہترین آزاد نظمیں پھر کہی جانے لگی، اور یہ 20ویں صدی میں اور خوب آزاد نظمیں کہی گئیں، اور تاحال آزاد نظموں کا ایک اپنا مزہ ہے اور ایک اپنا یعنی خوب کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں اور کہی جاتی رہیں گی بھی۔ وہ اس لیے کیونکہ دیکھیے اس کے اندر ایک غنا کا جو پہلو ہے وہ مستحکم ہے، یعنی اس کے اندر بحر کا تو استعمال بہرحال کیا ہی گیا ہے، تو وہ بہرحال موجود ہے، تو اس لیے تو اس کی کوئی اچھا اب رہی بات قافیے کی اور ردیف کی، وہ چونکہ اس سے آزادی ہے آزاد نظم میں، تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ اب اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ نثری نظم کو بھی ایک صنف کی حیثیت دی جائے، لیکن جہاں تک میرا اپنا خیال ہے اور میرا ماننا ہے کہ چونکہ اس کا نام ہی بڑا کنٹراڈکٹری ہے، نثری نظم، نثر بھی اور نظم بھی، تو دو چیزیں یکجا کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے ناقدین نے اس کو ایک صنف کی حیثیت سے یعنی قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن بعد میں اس کو کچھ شرطوں کے ساتھ قبول کر لیا گیا، جس میں پہلی شرط یہ تھی کہ نثری نظم گو شاعر وہ ہونا چاہیے کہ جو پابند نظم بھی کہہ سکتا ہو، یعنی جس کی طبیعت موزوں ہو، جو موزوں طبع شعر کہہ سکتا ہو، جو پابند نظم یا پابند غزل کہہ سکتا ہو، وہ اگر نثری نظم کہتا ہو تو اس کی پہلی شرط۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر اگر بحر کی نہیں پائی جاتی، بحر ہے نہیں اور وہ بغیر بحر کے ہی مصرے ہیں، تو ان مصروں میں جو تخیل کا پہلو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ یعنی بہت شدید ہونا چاہیے اور بہت شارپ ہونا چاہیے، تو اور الفاظ کی جو اس میں جو کرافٹ ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ہونی چاہیے، اور یعنی الفاظ اور تخیل یہ دو پہلو بہت مضبوط اگر ہیں، اور نظم اختصار کے ساتھ کہی گئی ہے، تیسری بات اختصار ہے، وہ نظم اختصار کے ساتھ اگر کہی گئی ہے اور کہنے والا موضوع طبع ہے لیکن اس نے نثری نظم بھی کہی ہے، تو پھر اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ ان شرطوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اور اس میں اگر ایک شرط بھی کمزور ہوگی تو وہ پھر پہلو نثری نظم کا کمزور ہو جائے گا۔ بہرحال میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آزاد نظموں کی طرف رجوع کرنا چاہیے تمام نئے کہنے والوں کو، اور آزاد نظمیں کہنا چاہیے، نثری نظم سے حد الوسع پرہیز کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کبھی ایک آدھ نثری نظم کہہ لی جائے، کہہ دی گئی ہو تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن اپنے کسی بھی نثری تخلیق کو یہ کہہ دینا کہ صاحب اس کو نثر مان لیجئے یا اس کو نثری نظم مان لیجئے، چلیے اس کو نظم کہہ لیجئے، یہ کہلوانا، یہ کہنا اور اس پر زیادہ زور دینا، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ پہلے بحر میں شاعری کرنا آنی چاہیے اور پہلے نظمیں کہنا بحر میں آنی چاہیے، اس کے بعد اگر نثری نظم بھی کہتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن محض نثری نظموں کا شاعر اپنے آپ کو اگر اس شاعری کو اس صنف کی حیثیت سے یعنی دیکھیے نا، اس کی بھی بڑی تکنیکی وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے بحر، تو اس کے ہاں وہ سارے پہلو کمزور ملیں گے جو شرائط طے کر دی گئی ہیں نثری نظم کی، یعنی وہ اس کا اختصار کا خیال نہیں رکھے گا، وہ الفاظ کا وہ سکے گا جو کہ ہونا چاہیے، جو متقاضی ہے، اور یا پھر وہ جو ہے وہ تخیل پر اتنا اس کو زور نہیں دے سکے گا، تو یہ بہت ساری باتیں اس میں آئیں گی، وہ پھر نثر ہی کی طرف اس کا رجحان ہوگا، اور کہیں نہ کہیں اس کی وہ تخلیق نثر پارا تو بن جائے گی، لیکن اس کو آپ کہیے کہ نظم کہا جائے تو وہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے یہ شرائط ہیں، اگر یہ پوری ہوتی ہیں تو نثری نظم ہے۔ بہرحال ہم نے بھی اس کو اجازت دے دی ہے ان شرائط کے ساتھ، لیکن پہلے بہرحال میں بھی بہت خلاف تھا نثری نظم کا، اور ان کہنے والوں کو میں منع کرتا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ شرائط جب ہیں اگر
تو میں بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ شرط پائی جاتی ہیں تو نثری نظم آپ کہیں، لیکن یہ کہ نثری نظموں کے مجموعے اور تبھی آئیں اور یہ نثری نظموں پر زور تبھی دیا جائے جب آپ پابند نظمیں کہتے ہوں اور بحر کی آپ کو مکمل سمجھ ہو۔ جی، نثری نظم کہنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ آپ پہلے اس پہ طب آزمائی کریں، بحروں کے جانکار ہوں، اور نثر کی طرح کافی لمبی اور بڑی نظم نہ ہو کہ وہ نثر یا افسانہ دکھے، پھر اس کی قبولیت ہے۔ بہت اچھے سر، کیا آزاد نظم کی طرح آزاد غزل بھی ہے؟ ہاں، آزاد غزل بھی کہی گئی ہے۔ ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، کوہسار، وہ انہوں نے ایک تحریک یہ چلائی تھی آزاد غزل کی۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک مصرع کسی ایک بحر پر ہی وہی ارکان کے چھوٹے بڑے کر کے چھوٹا اور ایک مصرع بڑا، لیکن اس میں قافیہ اور ردیف دونوں ہوا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ بھی بہت دنوں اس کی مدت نہیں ہوئی اور یہ جلدی ہی ختم ہو گئی۔ بہرحال لیکن یہ تحریک چلی تھی اور کچھ آزاد غزلیں لوگوں نے کہی تھی، ان لوگوں میں میں بھی شامل تھا، میں نے بھی وہ آزاد غزلیں کہی تھی اور وہ کوہسار میں چھپی بھی تھی۔ تب تو وہ غزل کیسے دکھتی؟ وہ تو پھر نظم ہوئی نا، اگر مصرع چھوٹا بڑا ہے اور ایک رکن پہ ہے دوسرے رکن، تو وہ پھر نظم ہو گئی۔ غزل کس طریقے سے ہوئی؟ غزل کا تو مصرع برابر ہونا چاہیے۔ بس یہی تو اس میں تھا، آزاد کر دیا تھا اس کو، کیونکہ اس میں قافیہ اور ردیف دونوں شامل کر لیے گئے۔ جیسے آزاد نظم میں تو قافیہ اور ردیف نہیں تھے نا، اس میں قافیہ اور ردیف تھے اور مصرے جو تھے ارکان کے ساتھ چھوٹے بڑے کر لیے گئے تھے۔ یہ طبع آزمائی کی گئی تھی۔ بہرحال ایک ایکسپیریمنٹ تھا، یہ ایکسپیریمنٹ تو بہرحال کر سکتے ہیں سبھی۔ بہرحال غزل کے ساتھ جو ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں بہت کم ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ہوا، یا میں نے بچوں کو جو ہے وہ مائکرو غزل ایک مصرے ایک رکن کی غزلیں کہنے کے اوپر ترغیب دی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، جو میں نے مائکرو غزل چیلنج شروع کیا تھا، اس کی ایک وجہ تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ کس قدر اختصار کے ساتھ آپ اپنی بات تکمیل کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک چیلنج، اس میں مائکرو غزل بذات خود ایک کوئی غزل کی صنف کو میں کوئی تسلیم کرا دینا میرا مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کتنی چھوٹے باتوں میں کہی جا سکتی ہے، آپ کتنی مکمل بات کہہ سکتے ہیں، اس میں کتنی آپ قدرت رکھتے ہیں، اس کی مشق کرنا مقصد تھا۔ جس طرح سے لمبی آپ کو غزلیں مل جائیں گی ڈاکٹر بشیر بٹ کے یہاں اور بہت سے، یہ بہت لمبی غزلیں، لیکن ویسے ہی اس کو چھوٹی کر کے اتنا چھوٹا کر دیا کہ مصرع صرف ایک رکن پر مشتمل ہو اور اس میں بھی بات پوری کہہ دی گئی ہو اور اس میں بھی قافیہ اور ردیف کی پابندی کی گئی ہو، یا کم سے کم قافیے کی پابندی کی گئی ہو۔ تو یہ ایک چیلنج تھا۔ تو اس طرح کی طبع آزمائی ہوتی رہی ہے، مگر غزل کے ساتھ کم ہوئی ہے، نظموں کے ساتھ ہوئی ہے، تا آ کے یہ نثری نظم اس شکل کو پہنچ گئی، یا آزاد نظم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ آزاد نظموں کے شاعر آپ کو جو بھی ملیں گے، ان کے ہاں بہت سلیقے سے اس کو نبھایا اور برتا گیا ہے، ایک خیال کو، اور ایک ان کی تخلیق بہت قیمتی ہے۔ اور میں ایک التجا بھی کروں گا اپنے دیکھنے والوں سے، ناظرین سے، جو شعراء طبع آزمائی کر رہے ہیں، تو آزاد نظم کی فیلڈ میں ابھی اور بہت کچھ کام کیا جانا چاہیے، جو متقاضی ہے، جو ابھی باقی ہے، جو ابھی اور کہیں، آزاد نظمیں خوب کہیں اور اچھی آزاد نظمیں کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس کی تعداد بڑھے، ایسے شعراء کی، ایسی نظموں کی۔ یہ میری ایک گزارش ہے۔ سر، ابھی آپ نے میکرو غزل کا ذکر کیا ہے، تو آپ کی اس مہم کا حصہ میں بھی رہی ہوں۔ اس خاکسار نے بھی 2 غزلیں جو ہے کہنے کی کوشش کی ہے، جس میں ایک تو یہ ہے کہ جستجو آج کل، اور دوسرا یہ ہے کہ تم کہیں ہم کہیں۔ تو یہ 2 غزلیں رہی۔ جی، سر، ہمیں بہت لوگوں وقفہ لیتے ہیں۔